ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئینی تحفظ چاہتے ہیں، تاکہ کوئی شخص بھی کسی وقت ان مقتدر شخصیات کے خلاف زبان درازی کی جرأت نہ کر سکے۔ آئینی تحفظ چاہتے ہیں جو 40 سال کے عرصہ دراز میں حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ ظلم کی بات یہ کہ 40 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، مہاراج وجود میں آیا، اور 40 سال کے عرصہ میں اہل سنت نے اپنا ایک مطالبہ بھی آج تک تسلیم نہیں کروایا ہے، ایک مطالبہ بھی، جبکہ آپ کے مقابلہ میں شیعہ اقلیت نے اپنے تمام مطالبات منوائے، اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے کبھی لسانی تحریک کھڑی کر دی جاتی ہے، کبھی بنگلہ دیش سندھو دیش کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی پٹھان اور پختون کی لڑائی جاری کر دی جاتی ہے، کبھی مہاجر اور لوکل کی لڑائی جاری کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی شرارت کبھی کوئی شرارت۔ اس کا اصل منبع شیعت ہے، اس کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ سنی قوتیں آپس میں لڑ کر مر جائیں، اور ہم ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مطالبات منواتے چلے جائیں۔ چنانچہ شیعت کا مطالبہ تھا ہمارا نصاب تعلیم الگ کیا جائے، انہیں الگ کروایا۔ آپ کا مطالبہ تھا الگ نہ ہو، لیکن آپ کی بات نہیں مانی گئی، شیعہ اقلیت کی بات مان لی گئی ہے۔ شیعت کا مطالبہ تھا کہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی ہو، وہ مطالبہ مان لیا گیا۔ آپ کا مطالبہ تھا کہ خلفاء راشدین کے ایام سرکاری سطح پہ منائے جائیں، آج تک آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔ آپ کا مطالبہ تھا زکوٰۃ و عشر سے شیعت کو مستثنا نہ کیا جائے، اگر شیعت اپنے استثناء چاہتی ہے تو کلیتاً وہ مسلمانوں سے الگ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اسلامی برادری سے نکال لے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی برادری میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں زکوٰۃ و عشر سے جدا مت کیا جائے۔ شیعت کا مطالبہ تھا ہمارا زکوٰۃ کا نظام الگ ہے، عشر کا نظام الگ ہے، لہذا ہمیں اس سے الگ کیا جائے، جدا کیا جائے۔ چنانچہ فقہ جعفری کے نام سے ان کے زکوٰۃ و عشر کے مطالبے کو مان لیا گیا ہے، اور آپ کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ ان کے ہاں آپ کے مقابل میں مستقل ایک نظام ہے، آپ اور نظام کے داعی ہیں، شیعت اور نظام کی داعی ہے۔ اگر آپ اسلامی نظام کے عنوان سے آئیں تب بھی میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف اور صرف شیعت ہے۔ آپ سے ان کا نظام مملکت جدا ہے، ان کے نکاح کے مسائل جدا ہیں، طلاق کے مسائل جدا ہیں، وراثت کے مسائل جدا ہیں، زکوٰۃ و عشر کے مسائل جدا ہیں، مناسک کے حج آپ سے جدا ہیں، اور اسی طرح ان کے دیگر حدود کے مسائل، چور کی سزا آپ سے جدا ہے، شرابی کی سزا آپ سے جدا ہے، یہ تمام کا تمام دین آپ سے الگ ہے۔ گویا پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ میں اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف شیعت ہے، اور شیعت ہی اس ملک میں پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی طبقہ، کوئی فرقہ، کوئی تنظیم، کوئی جماعت اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ شیعت چونکہ ایک فرقہ ہے، شیعہ چونکہ ایک گروہ ہے، شیعہ چونکہ ٹولہ ہے، شیعت نے قوت اختیار کر چکی ہے، وہ اس راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ وہ لوگ، خصوصاً وہ سیاستدان جو پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے، وہ شیعت کے معاملہ میں کیوں خاموش ہیں، جبکہ شیعت ہی اسلامی نظام کے راستہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور کوئی قوت اسلام کے راستہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آپ خلافت راستہ کا نظام چاہتے ہیں تو اسلام میں بھی شیعہ رکاوٹ ہے، اگر آپ زکوٰۃ و عشر کا نظام چاہتے ہیں اس میں بھی شیعت رکاوٹ ہے، آپ طلاق و نکاح کے مسائل کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں اس کی راہ میں بھی شیعت رکاوٹ ہے، آپ وراثت کے مسائل کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں
اس راہ میں بھی شیعت رکاوٹ ہے. آپ ابو بکر عمر عثمان کی فضیلتوں کو عام کرنا چاہتے, انہیں آئینی تحفظ دینا چاہتے. اس راہ میں بھی شیعت آپ کے راستہ میں رکاوٹ ہے. قدم قدم پر جو شیعت اسلام کا دین کا راہ روکتی ہے, اس شیعت کو آپ اسلام کا فرقہ تصور کیا جا رہا ہے. اس بنیاد پر سپاہ صحابہ نے یہ واضح لائن اختیار کی ہے کہ شیعت کل بھی کفر تھا, شیعت آج بھی کفر ہے. ہم شیعت کا کفر, دجل, اختلاف, شیطنت کو ہر چوک پر تشتزام کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں.